میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ فی زمانہ جو بالکل جسے غسل کے فرض نہیں آتے، وضو کے فرض نہیں آتے، وہ بھی لگے ہوئے روایتیں بیان کرتے ہیں، روایتوں کی شرح بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جو ان کی مطلب کیا بولوں میں وہ بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کی تفسیریں بیان کر دیتے ہیں، اور گھر میں بھی اسی طرح کا ماحول ہے۔ بابا ان کو گھر میں جیسے نہیں، بابا آپ کو پتا چلا ہوگا اللہ نے یہ تھوڑی کو بولا ہے، یہ تو ہم ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی خیال رکھو۔ یہ بولتے ہیں گھر میں، طرح طرح کا بولتے ہیں، جیسے وہ اللہ تعالیٰ یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے۔ وہ کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا دکان، بندے یوں کر تو اللہ یوں کرے گا، تو یوں کر تو اللہ یوں کرے گا۔ تو میرے پاس ایک بار تصدیق کے لیے آیا تھا کہ آپ مطلب اس کو بانٹو یا پتہ نہیں کیا کچھ ایسا تھا، میں نے اس کو واپس بھیجا تھا اور لکھا تھا اس کو، میں نے کہا یہ سارا مجھے آپ بتائیں کہ کون سی آیتوں اور کون سی حدیثوں کا یہ ماخذ ہے، کہاں سے یہ لیا ہے؟ جواب نہیں ملا۔ تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر ہم کیسے بات کہ اللہ یوں بولتا ہے، اللہ یوں بولتا ہے، اللہ یوں بھی بولتا ہے؟ تو یہ لوگ بات بات پہ بولتے ہیں۔ اللہ بولتا ہے کہ بالکل دین کے مت ہو جاؤ، کوئی دنیا کا بھی خیال رکھا کرو، کما کے بھی لایا کرو۔ تو یہ عورتیں مرد یہ سارے کے سارے جیسے مفتی اور مجتہد بن جاتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے بیچارے بولتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ بہت سخت بات ہے کہ اللہ یوں کہتا ہے، اللہ یوں کہتا ہے، اللہ یوں نہیں بولتا، اللہ یوں نہیں بولتا، اللہ یوں بولتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب تک یقینی بات نہ ہو نا تو منسوب نہیں کی جاتی، کہ قرآن پاک نے اس سے جگہ جگہ منع فرمایا۔ چنانچہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت اور آیت نمبر 68، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس کی تفسیر میں تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کفار کے حق میں یہ آیت اس کے لیے شریک ٹھہرائے۔ بہرحال کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں فرمائی وہ تو اس کی طرف منسوب تو کرنی ہی نہیں چاہیے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ یعنی کوئی چار آدمی میں بیٹھ کر باتیں کرتا اور آپ کا نام لے کر بولے کہ وہ جو زید ہے نا میرے کو تو اس نے بتایا ہے، اور آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے نام سے کوئی ایسی بات کر رہا تو آپ کو غصہ کتنا آئے گا؟ جھوٹا چل، میں نے کب بتایا تیرے کو؟ برا لگے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات نہیں ارشاد فرمائی، تو اب وہ بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بولا ہے اور ایسا بولا ہے، اور یہ اپنے کو کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ تو اس سے مہربانی کر کے سب کے سب توبہ کر لیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد نہیں فرمائی وہ بھی نہ بیان کریں۔ بعض جب بات کو سن لیتے ہیں تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پھر کبھی بولیں گے یہ سنت رسول ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں جب تک یقینی معلومات نہ ہو، پھر جواب ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ مبلغ سے سنا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی طرف سے جب تک، اب تو ماشاءاللہ آپ کو کتابیں مل گئی ہیں مکتبۃ المدینہ سے ایک سے ایک، تو اپنی مستند کتاب میں لکھا ہو نا اسی کو سنت رسول کہیں، اور اسی میں اگر سرکار نے فرمایا ہے تو فرمایا کہیں، اور اگر ویسے ہی تذبذب ہے تب بھی منقول ہے کہہ دیا کریں، سرکار کا اسم گرامی نہ لے اس وقت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو منقول ہے میں چل جائے گا۔ اگر فرمان رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے پھر بھی اگر آپ نے کہا منقول ہے کر کے وہ آگے بڑھ گئے جو بیان کر دیا روایت، تب بھی جائز ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بعض ہمارے محدثین ایسے ہوئے ہیں کہ ایسے ڈرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو بات ہوتی تھی اس میں، حالانکہ پتہ ہوتا تھا کہ کتابوں میں یہی لکھا ہے، پھر بھی بولتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ہاں مجھے برابر یاد آ رہا ہے ایسا ہی فرمایا۔ اس طرح وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں کوئی ایک حرف بھی آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا، حالانکہ وہ عربی دان ہوتے تھے، وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے تھے وہ حرف بہ حرف وہ آگے بڑھاتے تھے۔ ہماری طرف سے مرچ مثالیں جو لگتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں جو غلطیاں کرتے ہیں نا ان کو مطلب یہ ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے
کہ بات بات کو سنت اور بات بات کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان یہ نہ کہا کرے. جو ایسا کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے توبہ بھی کریں کہ اٹکل سے حدیث کی شرح بیان کرنا حرام ہے، چاہے وہ درست ہو تب بھی حرام ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے نہیں بار بار کتابیں ڈھونڈتا ہوں، قرآن شریف پکڑتا ہوں، نیچے پڑھتا ہوں کہ یار کہیں میں پھنس نہیں جاؤں. میں کوئی میری تنخواہ تھوڑی ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، اللہ راضی ہو جائے بس. تو اپنی اٹکل سے اپنی مطلب یعنی کہ اس سے بھلے اگر کوئی غصے میں آ کر بند کر دیتا تو بند کر دے کہ تو جاہل آدمی کو بٹھا دیا کہ اس کو اتنی بات بھی نہیں پتا، تو ٹھیک ہے نہیں پتا، اعتراف ہے کہ نہیں پتا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. احتیاط بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر یہ جو منہ میں آیا بول پڑو گے نا غلط سلط باتوں سے اگر کسی کو متاثر کر دیا اور وہ ہو بھی گیا نمازی بن گیا، صحیح ہے وہ اپنی جگہ پر فائدے میں رہا لیکن آپ پھنس گئے. کہ اللہ تعالیٰ فاجر بندوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے اور اس فاجر بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ آخر میں پھنس جاتا ہے. اس کی وجہ سے دوسرے جو ہدایت پر آ کے وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ جہنم کا حقدار ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب استفتاء پیش ہوتا تھا تو مجتہد تھے اور بہت بڑے عالم تھے، غزوہ بدر کے صحابہ کی فضیلت بہت ہے. ان کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے کہ اس کا جواب کیا بنے گا، اسی احتیاطیں کرتے تھے. ہم لوگ تو بس یار بابا وہ واقعی عالم کہلاتے نہیں تھے، عالم تھے. علم کی روح نصیب ہوئی تھی بابا. بے شک خوف خدا کے حامل تھے ماشاءاللہ. گزرا، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.